لیکن اللہ نے کہا مختلفاً اکلو، ان کا رنگ بھی مختلف ہے، ان کا ذائقہ بھی مختلف ہے، ان کی صورت بھی مختلف ہے، اور ان کا اگنا بھی مختلف ہے۔ یہاں سے ایک منٹ رک جائیں بھائیو، ہم کہتے ہیں نا اللہ کی توحید، یہ توحید پورے قرآن کا موضوع ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اولاد دینے والے، حاجت روائی کرنے والے، بارشیں دینے والے، مشکلات حل کرنے والے، بندوں کو رزق دینے والے، بندوں کی مشکلات دور کرنے والے صرف کون ہیں؟ اللہ ہی ہیں۔ اللہ ہے نہیں، اللہ ہی ہیں۔ اب مثال لینا، اللہ کون ہے؟ زمین ایک جیسی، زمین ایک جیسی، پانی ایک جیسا، خسرہ نمبر بھی ایک، کھیوٹ نمبر بھی، مرلہ چھوڑ دیں جی، خسرہ کھیوٹ کو چھوڑیں، مرلے میں، ایک مرلے میں آپ 4 مختلف بیج لگائیں، پانی بھی وہی ہوگا، زمین بھی وہی ہوگی، لیکن ہر درخت اپنی جگہ اگے گا، اس کی ٹہنیاں بھی مختلف ہوں گی، اس کا تنا بھی مختلف ہوگا، اس پر جو پھل لگے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ مختلف ہوگا۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ بولے نا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے نا بھائیو؟ جو بندہ بیٹا دے سکتا ہے وہ درخت نہیں اگا سکتا؟ بھائیو اللہ کے علاوہ جو بیٹا دے سکتا ہے وہ امرود کا پودا نہیں اگا سکتا؟ اگا سکتا ہے بھائیو، اگا سکتا ہے بھائی، جو اتنا بڑا بیٹا دے سکتا ہے، پودا اگانا اس کے لیے کون سا مشکل ہوگا؟ یا پھر دوسری طرف کتنی عجیب بات ہے، پودا تو اللہ اگاتے ہیں، پھل اللہ دیتے ہیں، امرود اللہ دیتے ہیں، ان میں ذائقہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وہ پکتے اللہ کے حکم سے ہیں، وہ پکتے اللہ کے حکم سے ہیں، ایسے ہے یا نہیں؟ ان کے پتے اللہ کے حکم سے مختلف ہوتے ہیں، ان کے تنے اللہ کے حکم سے مختلف ہوتے ہیں، کوئی گرمی میں اللہ کے حکم سے پکتا ہے، کوئی سردی میں اللہ کے حکم سے پکتا ہے، لیکن نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، بچہ لینے کی باری آتی ہے ہم کسی اور سے لینے چلے جائیں بھائیو۔ جو اللہ ایک ایک چیز میں ہمارا خیال رکھتے تو اللہ ہمیں اولادیں بھی دینے والے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے۔